السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شق صدر کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ گھر کے آس پاس تھے کہ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 2 سے 2.5 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، 2 آدمیوں نے ہمارے قریشی بھائی کا سینہ چاک کر دیا اور اب اس کو سی رہے ہیں۔ حلیمہ اور ان کے شور اس بات کو سن کر حواس باختہ ہو گئے اور جنگل میں جا کر آپ کو دیکھا تو آپ ایک جگہ کھڑے تھے اور چہرہ کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ انہوں نے آپ کو سینے سے چمٹا لیا اور واقعہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ یہ جبرائیل و میکائیل 2 فرشتے تھے جو سفید لباس میں انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے شکم مبارک چاک کیا، قلب مطہر کو نکالا، پھر قلب کو چاک کیا، اس کے اندر سے خون کے جمے ہوئے 1-2 ٹکڑے نکالے اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر قلب اور شکم کو برف سے دھویا، بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ رکھ کر سینے پر ٹانکے لگا دیے۔ یہ شق صدر اس لیے تھا کہ قلب میں گناہ معصیت کا مادہ باقی نہ رہے۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس، انس بن مالک اور خالد بن معدان تابعی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پہلی، دوسری اور تیسری روایت کو حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ دوسری مرتبہ شق صدر 10 سال کی عمر میں ہوا، اس کا ذکر ابو ہریرہ کی روایت میں ہے۔ یہ شق صدر لہو لعاب کے مادے کو نکالنے کے لیے تھا۔ تیسری مرتبہ عطائے نبوت کے وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ یہ شق صدر اس لیے تھا کہ وحی الہی اور علوم ربانی کے تحمل کی استعداد پیدا ہو۔ چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میں بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کے اندر آیا ہے۔ یہ چوتھی مرتبہ سینہ اس لیے چاک کیا گیا تاکہ دل میں تجلیات الہی کے مشاہدہ اور ملکوت السماوات کی سیر کے لیے صلاحیت پیدا کی جائے۔ بار بار کہ اس شق صدر کے ذریعے آپ کے قلب کی طہارت اور نورانیت کو انتہا تک پہنچانا مقصود تھا۔ شق صدر کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک اور قلب اطہر کو چاک کر کے معصیت اور لہو لعاب کے اثرات کو دور کیا گیا اور علم و برکت اور روحانیت کی استعداد بڑھا دی گئی۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر اس صلاحی کے نشان بھی دیکھے ہیں جو دل کو سینہ میں رکھنے کے بعد کی گئی تھی۔ شق صدر کے بعد حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ میں لے آئی کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اور آپ کو والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد فرمایا۔ 1 مہینہ اپنے رشتہ داروں میں قیام کے بعد واپس ہوئی اور راستہ میں مقام ابوا میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمن ساتھ میں تھے۔ ایمن آپ کو لے کر مکہ میں حاضر ہوئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں فرش پر بیٹھتے۔ عبد المطلب آپ کو دیکھ کر مسرور ہوتے اور کہتے میرے اس بیٹے کی شان نرالی ہوگی۔ 2 سال آپ دادا کی کفالت میں رہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ والدہ کے انتقال کے وقت عمر مبارک 6 سال کی تھی۔ 8 سال کی ہوئے تو دادا بھی فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ نونہال اغوش رحمت میں تربیت پائے گا اور مسبب الاسباب خود اس کی تربیت کا کفیل ہوگا۔ ایمن کا بیان ہے کہ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے۔
چونکہ ابو طالب جناب عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت ابو طالب کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ آپ کی کفالت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ تربیت کرنا۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور آپ کی محبت اور شفقت میں کمی نہ آنے دی، لیکن افسوس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی کوشش کے باوجود ابو طالب ایمان نہیں لائے۔